آج ایک ایسے موضوع پر بات ہوگی جو ہم سب کی زندگیوں سے بہت گہرا جڑا ہوا ہے۔ گیری چیپمین کے مشہور تصور محبت کی 5 زبانوں کے ذریعے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہماری بات چیت، ہمارے جذبات کا اظہار یعنی زبان کا اثر انسانی رشتوں پر کتنا گہرا ہوتا ہے۔ کیونکہ جب بات احساسات کی ہونا تو درست زبان کا چناؤ رشتوں کو بکھرنے سے بچا سکتا ہے۔ چلیں سیدھے اصل بات پر آتے ہیں۔ ہم سب کے ذہنوں میں اکثر یہ سوال آتا ہے کہ رشتوں کی شروعات میں جو ایک جادو سا ہوتا ہے، جب ہر چیز بالکل پرفیکٹ لگ رہی ہوتی ہے، تو وہ ابتدائی کشش وقت کے ساتھ غائب کیوں ہو جاتی ہے؟ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب حقیقت سامنے آتی ہے۔ پھر یہ سوچ ابھرتی ہے کہ کیا واقعی وہ انسان بدل گیا ہے یا صرف وہ عارضی سحر ٹوٹ گیا ہے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے ذرا اس ٹائم لائن کو دیکھیں۔ 0 سے 6 مہینے تک کا وقت ایک ابتدائی چنگاری کی طرح ہوتا ہے۔ پھر 6 سے 24 مہینوں تک ایک رومانوی جنون کا دور چلتا ہے، جہاں کوئی خامی نظر ہی نہیں آتی۔ لیکن اصل امتحان تو 24 مہینوں کے بعد شروع ہوتا ہے، جب حقیقت زندگی میں پوری طرح سے قدم رکھتی ہے۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے اسٹوڈنٹس کے لیے شروعاتی کلاسز تو بڑی آسان اور مزے کی ہوتی ہیں، لیکن اصل حقیقت کا سامنا فائنل ایگزامز میں جا کر ہوتا ہے۔ رشتوں میں بھی اس جنون کے بعد کے مرحلے کو پار کرنا ہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور یہیں سے اس اہم تصور کا آغاز ہوتا ہے۔ محبت کی زبان دراصل ہے کیا؟ یہ جذبات کے اظہار اور اسے وصول کرنے کا وہ خاص طریقہ ہے جو ایک دیرپا تعلق بناتا ہے۔ یاد رکھیں، یہ صرف کوئی محاورہ نہیں، بلکہ یہ باقاعدہ جذباتی زبانیں ہیں۔ اگر ان کو ٹھیک سے نہ سمجھا جائے تو بڑی غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ ذرا سوچیں، 2 لوگ ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے ہوں، لیکن اگر وہ ایک دوسرے کی جذباتی زبان نہیں سمجھ پاتے تو دونوں ہی خود کو بالکل تنہا محسوس کریں گے۔ یہ تصویر بڑی خوبصورتی سے دکھاتی ہے کہ محبت ہماری گہری انسانی ضروریات کے ساتھ کس طرح جڑی ہوئی ہے۔ انسان صرف پیار کا ہی بھوکا نہیں ہوتا نا، بلکہ اسے اندرونی تحفظ، اپنی قدر اور اہمیت کا احساس بھی چاہیے۔ جب محبت ان تمام ضروریات کے ساتھ مل جاتی ہے تو یہ زندگی کو ایک حقیقی اور گہرا مطلب دے دیتی ہے۔ تو وہ زبانیں ہیں کون سی؟ گیری چاپمن نے 5 زبانیں بتائی ہیں۔ پہلی، تعریفی کلمات، یعنی الفاظ کے ذریعے حوصلہ افزائی کرنا۔ دوسری، تحائف وصول کرنا، جس میں تحفے کی قیمت نہیں بلکہ اس کے پیچھے چھپی سوچ اہم ہوتی ہے۔ تیسری، جسمانی لمس، جس کا تعلق محض قربت سے نہیں بلکہ ایک جذباتی سہارے سے ہے۔ چوتھی، معیاری وقت، یعنی بغیر کسی مداخلت کے پوری توجہ کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا۔ اور 5ویں، خدمت کے کام، یعنی روزمرہ کے کاموں میں ہاتھ بٹانا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی طالب علم کے لیے 5 مختلف مضامین کو سمجھنا اور پھر ان میں مہارت حاصل کرنا ضروری ہو۔ تو بھائی، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنی بنیادی زبان کو کیسے پہچانا جائے؟ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کون سی ایسی چیز ہے جو سب سے زیادہ محبت کا احساس دلاتی ہے۔ وہ کون سی زبان ہے جس کے بغیر ہمارا گزارا ممکن ہی نہیں؟ اس کا ایک زبردست طریقہ یہ ہے کہ اپنے قریبی دوستوں اور ساتھیوں سے بھی پوچھا جائے، کیونکہ اکثر اوقات جو چیزیں ہمارے لیے سب سے زیادہ معنی رکھتی ہیں وہ دوسروں کے مشاہدے سے زیادہ کھل کر سامنے آتی ہیں۔ یہاں پر نا ایک بہت بڑی غلط فہمی کو دور کرنا بے حد ضروری ہے۔ اکثر مردوں کی زیادہ جنسی خواہش کو ہی ان کی محبت کی بنیادی زبان سمجھ لیا جاتا ہے، جبکہ حقیقت میں یہ ایک جسمانی محرک ہے۔ اگر غیر جنسی جسمانی لمس جذباتی سطح پر سکون فراہم نہیں کر رہا تو اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ جسمانی لمس بنیادی محبت کی زبان نہیں ہے۔ یہ فرق سمجھنا رشتوں کی پختگی کے لیے واقعی بہت ضروری ہے۔ آپ ذرا یہ فرض کریں کہ ساتھی کی محبت کی زبان بالکل ہی مختلف ہو اور اسے اپنانا غیر فطری یا مشکل لگے، تو کیا کیا جائے؟ گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں۔ جس طرح ایک مشکل کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے اسٹوڈنٹس چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہیں نا، بالکل اسی طرح رشتوں میں بھی رفتہ رفتہ آگے بڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تھوڑی سی مشق کے ساتھ ایک وقت ضرور آتا ہے جب وہ نئی زبان بالکل فطری محسوس ہونے لگتی ہے۔ اور ہاں، ایک اور اہم بات، اس تصور کا دائرہ صرف رومانوی رشتوں تک ہی محدود نہیں ہے۔ ذرا سوچیں، بچوں کی بھی تو اپنی محبت کی زبانیں ہوتی ہیں۔ والدین اور سرپرستوں کے لیے یہ جاننا بہت اہم ہے کہ بچے مختلف حالات میں کیسا ری ایکٹ کرتے ہیں۔ اس مشاہدے کی بنیاد پر بچوں کے ساتھ ایک ایسا جذباتی تعلق بنایا جا سکتا ہے جو سیدھا ان کے دل میں اتر جائے اور انہیں مکمل تحفظ کا احساس دے۔ لیکن زندگی ہمیشہ فلموں جیسی تو نہیں ہوتی نا۔
طویل مدتی رشتوں کی سب سے مشکل حقیقتوں میں سے ایک یہ ہے کہ جب ساتھی غیر محبت کرنے والا یا سرد مہری کا شکار ہو جائے، تو کیا اس مشکل صورتحال میں بھی تعلق کو برقرار رکھنا ممکن ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو اکثر رشتوں میں جمود آنے پر ذہنوں میں ابھرتا ہے۔ یقین مانیں یہ بہت مشکل ضرور ہے، لیکن ناممکن بالکل نہیں۔ ایک مضبوط رشتہ بنانے کے لیے بے پناہ محنت اور صبر درکار ہوتا ہے۔ مسلسل اور صابرانہ محبت کے ذریعے ایک سرد مہر انسان کا دل بھی جیتا جا سکتا ہے۔ محبت کی طاقت واقعی میں اتنی ہوتی ہے کہ وہ انہیں دوبارہ پیار کرنے اور تعلق کی طرف واپس لانے پر مجبور کر دے۔ چلیں، اب تک جو کچھ ہم نے سمجھا اسے ایک عملی شکل دیتے ہیں۔ کچھ بنیادی اصول ہیں جن پر عمل کرنا بہت فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ ہمیشہ دوسروں کی زبان بولنے کے لیے چھوٹے قدم اٹھائیں، بچوں کے رویے کا مشاہدہ کریں اور روزانہ غیر مشروط محبت کا فیصلہ کریں۔ اور کیا نہیں کرنا؟ الزام تراشی سے بچیں، جنسی خواہش کو لمس کی زبان سمجھنے کی غلطی نہ کریں اور محض شروعاتی رومانوی جنون کے احساسات پر انحصار ہرگز نہ کریں۔ یہ ایک بہترین لاہ عمل ہے۔ اگر اس ساری گفتگو کا نچوڑ نکالا جائے تو محبت کے بارے میں 3 اہم باتیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی، محبت محض ایک جذبہ نہیں بلکہ ایک عمل ہے۔ یہ روزانہ کی جانے والی ایک شعوری کوشش ہے۔ دوسری، یہ تسلی بخش ہے کیونکہ یہ انسان کی اندرونی سلامتی کو پورا کرتی ہے۔ اور تیسری اور سب سے اہم بات، یہ ایک ذمہ داری ہے جسے روزانہ کی بنیاد پر نبھانا اور تعمیر کرنا پڑتا ہے۔ اور آخر میں حقیقت کے اس مرحلے سے ایک بہت ہی گہری سوچ۔ جب وہ ابتدائی کشش ختم ہو جاتی ہے تو رشتہ صرف اس ایک فیصلے پر قائم رہتا ہے کہ کیا روزانہ غیر مشروط محبت کا انتخاب کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ بات ہے جو ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ رشتوں کو ایک عارضی جذبے کے بجائے روزمرہ کا ایک شعوری اور مضبوط فیصلہ کیسے بنایا جائے۔ تو کیا آج سے ہی اس شعوری محبت کا آغاز کیا جا سکتا ہے؟ یہ ضرور سوچیے گا۔